نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تمام تر درود و سلام حضور رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق ارض و سما سید العرب والعجم امام الانبیاء والمرسلین سید الکونین والثقلین سید الاولین والآخرین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس جل و علا نے اس مبارک شب کے اندر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رحمتوں برکتوں عظمتوں والے ذکر کی محفل میں بزم عثمان غنی کے پلیٹ فارم اور اس کے سلسلہ نمبر 335 کے اندر ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ میں جو اس پروگرام میں بیان کرنے والا ہوں اور میرے جو سامعین اس پروگرام کو جب دیکھیں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پروگرام میں سے علم نافع عطا فرمائے، سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کی باتوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میں اپنے ناظرین کو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ کہوں گا کہ خیر کی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ بزم عثمان غنی والے اس سلسلے کو آپ تک پہنچانے کے لیے اپنی محنت اپنی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خیر کی کچھ باتیں لے کر اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی گفتگو کے ذریعے دین کے اس کام میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں۔ آپ چونکہ سامع ہیں، آپ اگر اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیج پروموٹ ہو۔ ہمارے ہاں فحاشی، عریانیت، کامیڈی، فلمز، ڈرامے، نہ جانے کس طرح کے پیجز کو لوگ پروموٹ کرتے رہتے ہیں، ملینز میں ان کے ویوز آتے ہیں اور بڑی ان میں محنت اور کوشش کی جاتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم کسی دین کی بات کو، کسی دینی پیج کو، کسی دینی نقطہ نظر کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج کے اس مبارک شب کی رحمت اور برکت سے ہم سب ہی واقف ہیں۔ میں مختصر انداز میں اس شب کی اہمیت اور اس کی اہمیت کیوں ہے اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہمارا آج کے اس نشست کے اندر کمالات مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ہم جس شب میں داخل ہوئے ہیں 12 ربیع النور شریف کی شب، وہ شب بڑی معتبر برکتوں رحمتوں والی، بلکہ میں یہ کہوں کہ رب نے جتنی راتیں بنائی ہیں ان سب راتوں میں افضل ترین شب یہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رات تمام راتوں میں افضل ہے، حالانکہ بہت ساری راتیں ہیں جن کی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ راتیں جن کی فضیلت کو قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا، ان راتوں میں بھی سب سے افضل رات یہی ہے۔ مثال کے طور پر راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھیے، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ قدر باقاعدہ ایک پوری سورت رب ذوالجلال نے نازل فرمائی اور اس سورت کے اندر ایک خاص رات کا ذکر فرمایا، پھر اس خاص رات کی فضیلت ذکر فرمائی۔
رب نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جس شب کو، جس رات کو، جس گھڑی کو، جن لمحات کو کہا گیا، ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس رات میں فرشتے آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور رب کی طرف سے وہ سلامتی کا پیغام دیتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو ندا کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو رب سے دعا کرے۔ اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اس رات میں دعاؤں کو رد نہیں فرمائے۔ اب یہ تو بدیہی اور عقلی دلائل سے ثابت بات ہے کہ کوئی بھی شے از خود فضیلت والی نہیں ہوتی۔ کسی شے کو اگر فضیلت ملتی ہے تو اس فضیلت کا کوئی سبب، اس کے پیچھے کوئی وجہ کار فرما ہوتی ہے۔ یعنی آپ اور میں بحیثیت امت کے تمام امتوں میں افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، تو کیوں ہیں جی؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہمارے فضیلت کی وجہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے۔ اگر اس وجہ کو ہم میں سے نکال دیا جائے تو ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی، ہم باقی امتوں میں سے پھر ممتاز نہیں۔ تو اسی طرح کسی شب کو یا کسی بھی شے کو اگر فضیلت دی گئی ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کا بھی ایک فلسفہ ہے جسے خود قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر فرمایا۔ رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب کی بارگاہ میں ایک بڑی عظمت والی چیز ہے جسے اللہ کا کلام قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس کا ایک مقام، ایک اعجاز ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ سے اس شب کو یوں فضیلت دی گئی کہ اللہ نے اس کلام کو جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا تو وہ شب قدر کے اندر نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب چونکہ اس شب کے اندر اللہ نے کلام کو نازل فرمایا ہے، کلام خدا کا نزول ہوا ہے، تو رب فرماتا ہے میرے بندو تم نے اس شب کی اہمیت کو کیا جانا، کیا سمجھ میں آیا تمہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا چونکہ رب کا کلام اس شب میں نازل ہوا ہے، اس شب کو رب کے کلام سے تعلق اور نسبت ہو گئی ہے۔ اب یہ شب عام راتوں کی طرح نہیں رہی، بلکہ اس کا کمال اور اعزاز یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب اس ایک رات میں کوئی عبادت کرے گا تو ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ کتنا عطا فرمائے گا؟ فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ۔ تو لیلۃ القدر جسے یہ اعزاز حاصل ہے، اعزاز حاصل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا نازل ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ نزول قرآن کی شب کی عظمت کا یہ عالم ہے، تو پھر جس شب کی صبح میں صاحب قرآن کا نزول ہوا، صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، صاحب قرآن کی بعثت ہوئی، رب نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں حضور سیدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس شب کی رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت و مقام کا عالم تو یہ ہے کہ رب نے آپ کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ پوری عالمین کے اندر، جمی کائنات میں کوئی بھی شے، کوئی بھی مخلوق مثل مصطفیٰ نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کو نسبت ہو گئی وہ چیزیں بھی بے مثل و بے مثال ہو گئی۔ یعنی جس امت کو حضور سے نسبت ہے وہ امت باقی تمام امتوں پر عظمت پا گئی، اس امت کے مد مقابل کوئی نہیں۔ وہ زمانہ جس زمانے کو حضور سے نسبت ہو گئی، وہ زمانہ تمام زمانوں پر فضیلت پا گیا کہ رب اس زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ وہ شہر جس شہر کو حضور سے نسبت ہوئی اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے شہر مکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے بعد مکہ نہیں بنا، مکہ تو پہلے سے مکہ ہے، مکہ تو کعبہ ابراہیمی رہا ہے، مکہ میں تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اس کی فضیلتیں بھی ہیں۔ لیکن اب اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ رب اس شہر کی قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
اے محبوب اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ تشریف لائے، جس شہر میں آپ کے قدمین شریفین لگے ہیں، وہ رب کے نزدیک اتنی عظمت والا ہے کہ رب اپنے کلام کو نازل فرماتے ہوئے اس شہر کی قسم کھاتا۔ اسی طرح رب نے اپنے محبوب کو جو کلام عطا فرمایا، یعنی محبوب دو عالم کی عظمتوں کی تو بات ہی بلند و بالا ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جنہیں مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، ان کی عظمتوں کا عالم دیکھیے۔ رب نے اس سے قبل بھی انبیاء پر وحی نازل فرمائی، آسمانی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، لیکن انہیں وہ عظمت و فضیلت حاصل نہیں جو قرآن کو حاصل۔ رب نے جتنے بھی کتب نازل فرمائے، جتنے انبیاء پر صحیفے نازل کیے گئے، وہ اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا۔ جب ان کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہ لیا تھا تو اس قوم کے بدبختوں نے گمراہ ہونے کے بعد، ان انبیاء علیہ السلام کے آیات ظاہری سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کتابوں میں تحریف و تبدیلی کی اور ان کے عظمت کے اس معیار کو باقی نہ رہنے دیا۔ لیکن جب رب نے کلام اپنے محبوب پر نازل فرمایا، چونکہ اس کلام کو نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو، اس کلام کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ رب نے آپ کو جو دین عطا فرمایا، آپ کو جو شریعت عطا فرمائی، آپ کو جو نبوت عطا فرمائی، اب اس کے بعد نہ کوئی نئی نبوت آنی ہے، نہ نئی کوئی شریعت آنی ہے، نہ نیا کوئی کلام آنا ہے، نہ نئی کوئی امت آنی ہے، بلکہ آپ پر رب نے نعمت کو تمام فرما دیا، نبوت کو مکمل فرما دیا، احکام شریعت کو کامل و مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد نیا کوئی سلسلہ نہیں ہونا، اور آپ سے رب کا یہ وعدہ ہے کہ رب اس کلام کی حفاظت فرمائے گا اور اس کی ذمہ داری رب نے لے لی۔ اسی طرح اگر ہم نسبت کی بات کریں کہ نسبت کی وجہ سے چیزوں کی عظمت کیسے ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے چیزوں کو کیسا مقام و مرتبہ، یعنی ایک شے جو اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسے کسی عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے، پھر اس کا مقام کیا بن جاتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ ہر سال لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، رب کے گھر کا طواف و سعی کرتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر صحن حرم میں ایک پتھر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کو اگر آپ غور سے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، جنہوں نے جا کر دیکھا وہ تو واقف ہی ہیں، جو نہیں جا سکے انہوں نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، نہیں تو اللہ توفیق عطا فرمایا آپ جا کر دیکھیں۔ ایک سنہری جالی کے اندر بند ایک پتھر کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وہ ہیرے جیسے قیمتی کسی پتھر کا کوئی خاص ٹکڑا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا نہیں۔ کیا مضبوطی میں وہ کوئی گرینائٹ جیسا کوئی مضبوط اور کوئی دنیا کا مانا ہوا پتھر ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا نہیں۔ کیا اس میں سے کوئی ایسی خاص رنگ برنگی شعائیں نکلتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اس وجہ سے اس کو وہاں رکھا گیا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں۔ بلکہ میں دعوے سے، پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ پورے دنیا کے سب سے قیمتی پتھر آپ جمع کر لیجئے، ان میں رنگ برنگی شعائیں بھی ہوں، دیکھنے میں نظر کو خوش کرنے والی ہوں، بڑی اعلیٰ اور قیمتی ہوں، پھر آپ انہیں جمع کر کے لائیں کہ صحن حرم میں رکھ دیں، انہیں رکھنے کی اجازت ہی نہیں۔ اگر رکھ بھی دی جائیں تو ان کی تعظیم جائز ہی نہ ہوگی۔ رب العالمین اس پتھر میں کیا خاص بات ہے، اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ پتھر کا عام سا ٹکڑا ہے، بظاہر کوئی خوبصورت رنگ بھی نہیں ہے، پھوٹتی کرنیں بھی نہیں ہے، کوئی اعلیٰ و قیمتی بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اعزاز یہ ہے کہ اسے صحن حرم میں رکھ دیا گیا، اور صرف رکھا نہیں گیا، رب نے فرمایا اس کی عزت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ صبح قیامت تک جس بندے نے بھی میرے گھر کا طواف کرنا ہے، میری بندگی کرنی ہے، میرے گھر کی زیارت و عبادت کرنی ہے، اسے اس پتھر کی تعظیم اس طرح کرنی پڑے گی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ وہ اس پتھر کے قریب آ کر اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب پا جائے۔ تو یا رب العالمین، مقام ابراہیم یعنی اس پتھر کو مصلی کیوں بنائے؟ پتھر تو پاکستان میں بڑے خوبصورت پائے جاتے ہیں،
پتھر تو دنیا کے ملکوں میں بڑے بڑے خوبصورت رنگوں میں تراشے گئے، خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے، ان میں تو عجیب و غریب قسم کی خصوصیات بھی ہیں، ان سب کو مصلی نہیں بنایا گیا، ان کو جائے نماز نہیں بنایا گیا، ان کو صحن حرم میں نہیں رکھا گیا، اس پتھر میں کیا خاص بات ہے؟ تو رب فرماتا ہے اس پتھر پر میرے محبوب نبی ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں۔ تو جس پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قدم لگے ہوں، آپ سے نسبت کی وجہ سے رب اس پتھر کو یہ اعزاز عطا فرما دے، تو مجھے بتائیے جس شب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس شب کو رب نے کیسا اعزاز اور کیسا مقام عطا فرمایا ہو۔ اسی طرح ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی ہے، اور اس شب کی عظمت کے حوالے سے ایک دلیل بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن یہ مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے، اور اسے عید میں نے یا آپ نے نہیں بنایا، یا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات۔ حضور نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے، ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے، اور جمعے کے اندر ایک خاص ساعت ایسی ہے کہ اس ساعت میں بندہ اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہ فرمائے گا، بلکہ اس کی دعا اگر وہ خیر کی دعا ہوگی، اس کے حق میں بہتر ہوگی تو درجہ قبولیت کو پہنچ جائے گی۔ اور علماء و مفسرین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی شرح میں اس بات کو نقل کیا کہ وہ وقت خطبہ جمعہ سے جماعت کے درمیان کا وقت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اذان و اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ الغرض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یوم جمعہ کے اندر وہ ساعت اور گھڑی موجود ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ سید الایام کیوں ہے؟ دن تو آفتابی اللہ نے پیدا فرمایا، اتوار کا دن بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اسی طرح سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، وہی نظام الاوقات، وہی 5 نمازیں، وہی ساری خصوصیات اس میں بھی ہیں جو جمعے میں ہیں۔ پیر کا دن بھی رب کا پیدا کرتا ہے۔ الغرض تمام ایام وہ اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے، سارے دنوں کو اللہ نے بنایا، دن اور رات کا بدلنا اللہ کے حکم سے آتا ہے، اس میں عبادات وہ اللہ کے حکم سے فرض کی گئی ہیں، تو اس دن کو سید الایام کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین و محدثین نے جب اس پر تحقیق کی تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہ جمعہ سید الایام ہے، جمعہ یوم العید ہے، جمعہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، جمعہ عظمت و فضیلت والا دن ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب دیکھیے جس دن آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ عید کا دن ہے، صرف ان کی امت کے لیے نہیں بلکہ اس امت کے لیے بھی، اور وہ دن کوئی عام دن نہیں بلکہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور اس دن کی عظمت و فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان بڑے بڑے اجتماعات میں جا کر اللہ کی عبادت کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اللہ کے عروج سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت بجا لائیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیں۔ اگر ولادت باسعادت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس خاص ساعت سے وہ موافق ہو جائیں کہ وہ خاص ساعت جو ولادت کی تھی اس میں آپ دعا میں مشغول تھے، تو فرمایا دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اللہ اسے قبول و مقبول فرمائے گا۔ تو پھر اس دن کی عظمت کا، اس شب کی عظمت کا، اس مبارک گھڑی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس میں رب نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس شب کی عظمتوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شب کو عبادات میں گزاریے، جس طرح ہم شب قدر کو عبادت میں گزارتے، جس طرح ہم 15 شعبان المعظم کی شب کو، شب برات کو عبادت میں گزارتے ہیں، جس طرح ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور نعمت شب معراج کو عبادت کے ساتھ، عبادت کے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں، اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والی اس 12ویں شب کو بھی آپ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے گزاری۔ اور اس کے بعد جب وہ سہانی گھڑی آ جائے جسے صبح نور کہا جاتا ہے،
جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ صبح صادق کا وقت جو خاص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت اور اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کے نزول اور رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ ساری زندگی پریشانیوں میں گرے رہے ہیں نا، آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوئی، خدا کی قسم ولادت مصطفیٰ کے طفیل اس وقت میں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، پھر دیکھیے کہ قبولیت کیسے آپ کے دعا کو خوش آمدید کہتی۔ میں اس موقع پر اپنے حاضرین و سامعین میں ان پریشان حال لوگوں کو دعوت فکر دینے لگا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم صاحب اولاد نہیں ہیں، اولاد کی دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بزرگوں سے دعا کروائی، ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی بڑی منتیں مانی، قبولیت نہیں ہوئی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب آپ دعا کیجئے حضور کی ولادت باسعادت کے ان خاص لمحات میں حضور کے وسیلے سے، پھر دیکھیے قبولیت کیسے نہیں ہوتی۔ میرا وہ بھائی جو رزق کی تنگیوں کا شکار ہے، جو کہتا ہے کہ میں بہت سارے اعمال کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ رزق میں برکت ہو، لیکن دعائیں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، تو میں اسے کہتا ہوں کہ وہ صبح صادق کے وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ان خاص لمحات میں حضور پر درود و سلام پڑھے، اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ مالک میں تو گناہ گار ہوں، لیکن جو نعمت جو رحمت تو نے ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمائی کہ ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری دعا کو قبول فرما۔ آپ دیکھیے پھر دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اور اس شب کے بعد پھر جو صبح آتی ہے اسے 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو کہہ دوں کہ اس مہینے کو جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام، پھر صفر المظفر، اس کے بعد ربیع الاول۔ ربیع عربی میں کہتے ہیں بہار کو، اول کا معنی پہلا ہوتا ہے۔ عرب کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل، آمد مبارک سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ عربوں پر شدید ترین قحط سالی کا زمانہ گزرا ہے۔ یعنی لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ موسم بہار کو بھول گئے تھے بالکل، کہ کبھی ہمارے ہاں سبزہ بھی اگتا تھا، کبھی ہمارے ہاں پانی کے آبشار اور جھرنے بھی ہوتے تھے، کبھی ہمارے ہاں صحت مند مویشی بھی ہوا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ہم پر بارشیں اور رحمتیں بھی اترتی تھیں۔ یہ باتیں ان کے لیے خواب و خیال ہو گئی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ رب نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ رب نے آپ کی ولادت کا جشن اس انداز سے منایا کہ انوار و تجلیات کی وہ بارشیں اہل زمین پر کر دی گئیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں اللہ نے نازل فرمائی کہ ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا، اور قحط سالی کی مصیبت کے بعد لوگ موسم بہار میں آئے تو اہل عرب بے ساختہ پکار اٹھے کہ اس جیسی بہار تو ہم نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ہی انہوں نے پہلی بہار یعنی ربیع الاول رکھ لیا۔ تو صرف ظاہری سبزے کی صورت میں ہی رب نے رحمتیں نازل نہیں فرمائی تھی، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جتنے لوگوں کے گھر بچوں کی ولادت ہوئی ان سب کو اللہ نے اولاد نرینہ کی دولت عطا فرمائی۔ میں گفتگو کو 12 ربیع الاول کے دن کے خاص معمولات کی طرف لے کر چلتا ہوں ورنہ موضوع طویل ہو جائے گا۔ 12 ربیع الاول کا دن کس طرح گزارنا چاہیے، یہ ایک سوال ہے، اس پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جی 12 ربیع الاول تو ولادت کا دن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عام سا سوال، اور کسی کتاب کا نام لکھ کر اس کے آگے ایک جھوٹا حوالہ نقل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے تو دیکھا کہ کسی صاحب نے فتاوی رضویہ لکھ کر لکھا ہوا تھا کہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن نہیں ہے، امام اہل سنت کی کتاب سے۔ حالانکہ امام اہل سنت نے اس مسئلے پر ایک پورا رسالہ جو کئی صفحات پر مشتمل ہے تحریر فرمایا، اور اب تک جتنے علماء نے ولادت کی تاریخ پر اپنی رائے دی تھی ان سب کی رائے کو نقل فرمایا، اس کے بعد دلائل سے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کیا کہ ولادت باسعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن 12 ربیع الاول۔ اچھا، پہلا اعتراض لوگ کیا کرتے ہیں کہ 12 تو ولادت کا دن ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی ایسا کہے یا آپ کو کوئی ایسی پوسٹ بھیجے یا آپ کو کسی ایسی ویڈیو میں ٹیگ کرے تو آپ نے میری ایک بات ضرور ماننی ہے، اس بندے کو فون کر کے کہنا ہے یار 12 نہیں ہے نا، آپ کی بات ہم نے مان لی، آپ بتائیے کون سا دن ہے۔ کسی نہ کسی دن کو تو اسے نقل کرنا پڑے گا نا کہ 5 ہے، 3 ہے، 7 ہے، 11 ہے، 15 ہے۔
جو بھی وہ تاریخ دے آپ اسے کہیے چلے آپ اس دن حضور کا میلاد منائیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ وہ طارق مسعود نامی ایک شخص جو خود کو مفتی کہتا ہے، اس کی ایک ویڈیو میں بھیجی گئی، اس نے کہا 12 تو ولادت کا دن ہی نہیں ہے، ولادت کا دن تو 5 ہے۔ میں نے کہا آپ فون کر کے کہیں طارق مسعود سے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا آپ کی بات 5 ہے، آپ بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو امتی کہتے ہیں، آپ 5 ربیع الاول کو اپنی مسجد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیں نا ذرا۔ آپ کو حضور کے ذکر سے تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ سے آپ کو مسئلہ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اپنے ایمان کی فکر کیجیے، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اچھا، دوسرا اعتراض پھر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ 12 ربیع الاول کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا، صحابہ و تابعین کے زمانے میں بھی آیا، اور 1400 سال سے یہ زمانہ چلا آ رہا ہے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ربیع الاول منایا ہو۔ تو پہلے اس بات کو سمجھیے کہ میلاد مصطفیٰ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ عربی گرامر میں کہتے ہیں ولدا یلد ولادتن، اسی سے لفظ میلاد، ولادت اس کا مصدر ہے، میلاد کا مطلب ہے ولادت کا وقت یا ولادت کی جگہ۔ اب میلاد مصطفیٰ کا مطلب ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کا ذکر کرنا، ولادت کے وقت پیش آنے والے حالات و واقعات، انوار و تجلیات، رب کی رحمات و برکات کا ذکر کرنا، یا ولادت باسعادت کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اس جگہ ظاہر ہونے والے حالات کا ذکر کرنا۔ جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر نہیں فرمایا، جو کہتا ہے کہ صحابہ نے ذکر نہیں فرمایا، جو کہتا ہے محدثین نے، مجتہدین نے، تابعین، تبع تابعین نے، میں اسے کہتا ہوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی والدہ ماجدہ کے زبانی حضور کے خاندان کے لوگوں نے حضور کی ولادت باسعادت کے وقت پیش آنے والے حالات و واقعات کو ذکر نہیں فرمایا؟ اگر نہیں فرمایا تو وہ محدثین کی کتابوں میں کیسے ہیں؟ کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت باسعادت سے متعلق حضور کے رشتہ داروں کے بیان کردہ روایات کو اپنے اصحاب سے بیان نہیں فرمایا؟ آپ اٹھائیے کوئی بھی حدیث کی کتاب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر موجود ہے۔ جب ذکر ہر زمانے میں رہا تو آپ تسلیم کیجئے نا کہ میلاد تو ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ اچھا، یہ جو باطل فرقے ہیں، بدعقیدہ اور گمراہ لوگ ہیں، جو لوگوں کو حضور کے ذکر سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک مسئلہ یہ ہے، وہ ایک اعتراض کریں گے، آپ ان کا جواب دے دیجئے، قرآن و سنت سے دیجئے۔ اچھا، وہ اس پر مان نہیں لیں گے، بس نہیں کریں گے، وہ دوسرا اعتراض لے آئیں گے، آپ دوسرے کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے، وہ اس پر بھی بس نہیں کریں گے، وہ تیسرا لے آئیں گے۔ یہاں پر مجھے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ آپ بڑے منطقی و فلسفی، تفسیر میں آپ کا جو مقام ہے، صحابہ و تابعین کے بعد شاید ہی کسی نے آپ کے مرتبے کی تفسیر لکھی ہو، تفسیر کبیر۔ منطق و فلسفے میں آپ ضرب المثل کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کی جب وصال کا وقت آیا، چونکہ آپ منطق و فلسفے کے بڑے ماہر تھے، تو شیطان بوقت وصال آپ کے پاس آیا، کہنے لگا فخر الدین تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، دو دلیل۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی۔ شیطان اس دلیل کو سن کر مانا نہیں، بلکہ اس نے دوسرا اعتراض کیا۔ آپ نے دوسرے اعتراض کا ایسا جواب دیا کہ جواب بن گیا، وہ پھر بھی نہیں مانا، اس نے تیسرا اعتراض کیا، یہاں تک کہ اعتراضات کا یہ سلسلہ 360 تک جا پہنچا۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کامل کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی طرف پانی کا چھینٹا مار کر فرما رہے ہیں کہ فخر الدین یہ کیوں نہیں کہتے میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو آج کے شیطان کے چیلوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، کہتے ہیں کہ ولادت کا ذکر تو ہے ہی نہیں۔ جب آپ دکھا دیجئے کہ تمام محدثین نے، مفسرین نے، صحابہ نے حضور کی ولادت کے واقعات کو بیان کیا، کہتے ہیں نہیں وہ ذکر تو ہے لیکن ذکر کی محفل نہیں ہے۔ پھر ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ بالکل ہے محفل، کیوں نہیں ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منبر پر کھڑا کر کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حسان میری عظمت و شان کو بیان کرو؟ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پھر صحابہ مجلس کی صورت میں بیٹھے ہیں، حضور اس محفل کی صدارت کے مسند پر جلوہ افروز ہیں، حسان بن ثابت خطیب کے طور پر، ناتخواں کے طور پر کھڑے ہیں، آپ نے ذکر کیا، آپ کی گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ
آپ کے کلام، آپ کی گفتگو، آپ کی شاعری کا پہلا مصرع ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احسن منک، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساتھ ہی آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر فرمایا، آپ کی ولادت کا تذکرہ چھیڑا، فرمایا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی بدبخت یہ کہہ بیٹھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تخیلات میں اس طرف توجہ فرمائی ہوگی کہ کوئی یہ کہتے کہ حسان نے نہیں دیکھا، حسان کون سا ساری کائنات گھوم آیا تھا۔ فرمایا اے محبوب دیکھتے کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا تو کسی ماں نے کسی کو جنا ہی نہیں، ایسا حسین و جمیل، ایسا رخ زیبا صرف آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے رب نے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، آپ کے مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کی شان بھی ہے، مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر بھی ہے، اور کس طریقے سے ذکر ہے، لوگ حلقہ بنا کر محفل کی صورت بنائے بیٹھے ہیں، ایک شخص مسند صدارت پر ہے اور ایک شخص گویا تقریر کر رہا ہے یا نعت پڑھ رہا ہے، صورت کیفیت ثابت ہو گئی۔ کہتے ہیں آپ جو گھر گھر بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں محفلیں سجاتے ہیں، اس کا تو ثبوت نہیں۔ میں نے کہا اس کا تو ثبوت ہے۔ اچھا جب اس کا ثبوت مل گیا تو شیطان کی طرح رکے نہیں، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، وہ انہوں نے تو بیٹھ کر صرف ذکر کیا تھا، آپ نے تو جھنڈا بھی لگایا ہے۔ اب آپ انہیں ثبوت دے دیجئے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ حضور کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کہ آپ نے 3 جھنڈے وہ اس کائنات میں لگائے، عالماً فی المشرق، دنیا کے شرق میں ایک جھنڈا آپ نے جا کر لگایا، وعالماً فی المغرب، ایک جھنڈا اپنے دنیا کے غروب میں، غرب میں، مغرب میں لگایا، وعالماً فی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا مصطفیٰ کی عظمت کا اپنے کعبے کے چھت پر لگایا۔ جب یہ بات بھی ہو گئی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ آپ نے لائٹ لگائی ہے، وہ کہاں سے لگائی؟ تو پھر میں اس کے بعد انہیں کسی کتاب سے دلیل دینے کے بجائے الزامی جواب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں جو لائٹ لگی ہے وہ کہاں سے آئی؟ حضور کے زمانے میں تو وہ بھی نہیں۔ آپ کی مسجد میں جو لائٹ ہے وہ کہاں سے آئی؟ حضور کے زمانے میں تو وہ بھی نہیں۔ اچھا اس اعتراض کا انہوں نے ایک جواب تیار کیا۔ میں پچھلے دن ایک کسی خطیب کو سن رہا تھا، کہنے لگا کہ جی ہم یہ سارے کام تو دین سمجھ کر نہیں کرتے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ڈھکوسلا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جو کام جس کا تعلق آپ کے دین سے ہو ہی نہ، اس پر ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ تو ضابطہ شریعت یہ ہے کہ کام جو دین کا ہو ثواب اس پر ملتا ہے۔ جس کام کا تعلق آپ کے دین سے نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے نہ ہو، فقط دنیا داری اور خواہشات نفسانیہ کے لیے ہو، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ اب کہتے ہیں لائٹ تو دنیا ہے، یہ تو دین نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب جس بندے سے آپ نے کہا کہ مسجد میں سیور لگوا دیں، اسے ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کہا جی ملے گا۔ میں نے کہا کیوں ملے گا؟ کہنے لگے اس نے تو دین کا کام کیا، اس نے مسجد کو لائٹ کے ذریعے روشن کیا، اب لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو دین کا کام ہوگا۔ میں نے کہا ثواب پائے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پھر تو اس نے دین کا کام کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر دکھائیں آپ حضور کے زمانے میں کس نے مسجد میں لا کے سیور لگائے تھے؟ اب کہیے کہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ فقط لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عقلی دلائل لاتے ہیں۔ جب بھی کوئی سامنے آ کر آپ سے میلاد النبی کے حوالے سے کوئی اعتراض کرے بدبخت، آپ اسے صرف یہ کہیے کہ جناب جو بھی آپ کا اعتراض ہے، آپ سب سے پہلے اپنے اعتراض پر قرآن کی کوئی آیت پڑھیے یا رسول اللہ کا کوئی فرمان پڑھیے، بس۔ ہم آپ کے ذاتی تخیلات، آپ کی عقل کے تابع نہیں ہے کہ ہم آپ کے جو ہے نا وہ خرافات کا جواب دیتے پھریں۔ ہاں آپ کو لگتا ہے ہم کہیں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قائم کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیت پڑھیے، آپ رسول اللہ کا فرمان پڑھیے۔ اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ صبح قیامت تک پوری ملت وہابیہ اگر ایک ہو جائے، شیطان کو بھی ساتھ ملا لے، تب بھی کوئی ایک ایسی آیت، کوئی ایک ایسی دلیل نہیں لا سکتی قرآن و سنت کی روشنی میں جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہونے والے کسی بھی عمل کو منع کیا گیا ہو۔ یہاں پر ایک بات میں اپنے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موقع ہو، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو، مرد و زن کا اختلاط یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔
مرد عورتوں کا باہم ایک مجلس میں جمع ہو جانا، یہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے باقاعدہ اس پر اپنے فتاوے جاری کیے ہیں، کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل۔ علماء کی مجلس ہو تو علماء روکتے ہیں اس بات سے۔ ہمارے ہاں اپنے گھروں میں بہنوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی دن بغیر عذر شرعی کے گھر سے باہر نہ نکلیں، کہ خواتین کو اللہ رب العزت نے گھروں میں رہنے کا حکم فرمایا، اور بالخصوص اگر وہ نکلنا کسی خاص عظمت و برکت و رحمت والے دن میں ہو تو اس دن میں تو بالخصوص گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ باہر نہ جائیں، آپ ایسی مجلس میں نہ جائیں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہو۔ اب میلاد النبی پر اعتراضات جو انہوں نے وارد کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی وہ وہاں تو عورتیں بھی آتی ہیں، وہاں تو کوئی ڈھول بھی بجا رہا ہوتا ہے، وہاں تو عجیب و غریب قسم کے تماشے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ان تماشوں کی ذمہ داری میری تو نہیں۔ بالفرض اگر کسی کار خیر میں، کسی نیک کام میں کسی جاہل نے کوئی گمراہ کن طریقہ داخل کر دیا ہو تو شریعت کا ضابطہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بہترین نمونہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک قانون اپنی امت کو عطا فرمایا۔ فرمایا خانہ کعبہ بیت ربی اور توحید کا اولین مرکز ہے، لیکن یہاں 360 بت رکھ دیے گئے ہیں۔ اب صبح قیامت تک میری امت کے لیے یہ اصول ہے کہ کار خیر، نیک کام، نیک عمل، نیک جگہ، اگر اس میں کوئی گمراہی، کوئی خرابی داخل کر دی جائے تو تم نے وہ کرنا ہے جو تمہارے نبی کا عمل مبارک ہو۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اب لاؤ خانہ کعبہ کوئی بلاسٹ کر دیتے ہیں معاذ اللہ، یا وہ سعودی دجالوں کی طرح کوئی بلڈوزر پھروا کر کعبہ کی عمارت ہی گرا دو ثم معاذ اللہ، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خرابی کو، اس گمراہی کو، اس ناپاکی کو، اس نجاست کو، اس مقام خیر سے، عمل خیر سے دور کرو، وہ عمل اپنی جگہ باقی رہے گا، اس عمل کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چھڑی سے ایک ایک کر کے ان سارے بتوں کو توڑا، انہیں خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا گیا۔ تو ہم اہل سنت آج بھی اسی طریقہ رسول پر قائم ہیں کہ چاہے وہ مجلس میلاد ہو، چاہے وہ کسی صاحب نظر اللہ کے نیک بندے کا مزار مبارک ہو، یا کوئی بھی ایسی مجلس جو خیر والی ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، اگر وہاں کوئی شر داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ جہالت کی وجہ سے، اکثر لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں، چاہے کسی اور نیت سے، پوری امت پر لازم ہے کہ اس خرابی کو ختم کرے، نہ کہ عمل کو ختم کر دے۔ اسلام کے مقابلے میں ایک نیا نظریہ، ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا باقاعدہ۔ آپ دیکھیے لوگ کیسے کیسے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیسے کیسے فتنے پیدا کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عامت المسلمین کے لیے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ جب تک اہل اسلام اعلان نبوت کے بعد مسلمان ابھی تازہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے تو پہلے قبریں مشرکین کی تھی۔ حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں منع کرتا ہوں، وہ جو اسلام سے پہلے حالت شرک میں مرے ہیں، اگر ان کی قبر بنی بھی ہے تو تم نے نہیں جانا۔ جب اسلام کا زمانہ آیا، مسلمانوں کی تعداد بڑی، ان میں شہادتیں ہوئیں، ان کی قبریں بنائی گئیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو منع ان قبروں کے پاس جانے سے تھا، اب چونکہ اہل اسلام اور اہل ایمان کی قبریں ہیں فزوروها، جاؤ اور ان قبروں کی زیارت کرو۔ اور صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ طیبہ سے چل کر شہداء احد کے مزارات مبارکہ پر تشریف فرما ہوتے، حاضری دیتے، ان قبروں کی زیارت کرتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ یہ تو تھا اسلام کا طریقہ۔ اسلام کے مد مقابل کیا طریقہ لایا گیا کہ کہیں کسی کی قبر نظر آئے، وہ مسلمان کی ہو، وہ اللہ کے نیک بندے کی ہو، وہ کسی ایسے مرد قلندر کی ہو جس نے دنیا میں رسول اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کیا، جس نے اسلام کو اس روئے زمین پر پھیلایا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اسلام تو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اسلام پر احسان کیا ہے، یہ تو دشمنان اسلام ہے، کہنے لگے اس کی قبر، اس کے نام و نشان کو مٹا دو، صفحہ ہستی سے ختم کر دو، کوئی نام لیوا بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس نے اسلام کو مضبوط کیا، کفر کو کمزور کیا۔ کفر کے اعلیٰ کار تو اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔
پھر انہوں نے پلانٹ کیے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے پگڑیاں باندھی، جنہوں نے چہروں پر داڑیاں سجائیں، جنہوں نے لوگوں کو آ کر کہا کہ ہم تمہیں معاذ اللہ بتاتے ہیں دین کیا ہے، اور دین کا پہلا سبق کیا دیا، جاؤ کسی اللہ کے ولی کا مزار نظر آئے اسے دھماکہ کر کے اڑا دو۔ انہوں نے پہلا درس کیا دیا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس سجاتا ہے، کسی خاص دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، کہا اسے کہو یہ بدعتی ہے، یہ معاذ اللہ مشرک ہے۔ اچھا 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، اس دن کے علاوہ سال کے اور بھی تو 365 دن ہیں، اس دن مولوی شراب پی کے سو رہا ہوتا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے تو کرتا رہے، آج نہیں تقریر کرنی، شراب پیتا ہے پیتا رہے، سینما میں جا رہا ہے جاتا رہے۔ 12 ربیع الاول کے دن چونکہ رسول اللہ کی بات ہوگی، حضور کی نعت پڑھی جائے گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، کوئی حضور کے نام پر اللہ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ و خیرات نذرانہ و ہدیہ پیش کرتا ہے، یہ ہوگا، فرمایا نہ نہ نہ، یہ کام نہ کرنا، یہ تو بڑا شدید تم نے جرم کر دیا ہے، تم تو کافر و مشرک و بدعتی ہو گئے ہو معاذ اللہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اولاً تو آپ سواد اعظم اہل سنت پر اللہ ہم سب کو قائم و دائم رکھے، آپ لوگوں کی بیجا اعتراضات میں نہ آئیں، اپنے علماء پر اعتماد رکھیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ علماء سے رجوع کریں، انشاءاللہ ہر سوال کا آپ کو شافی جواب ملے گا، اور گمراہوں سے بد مذہبوں سے ایسے بچیں جیسے آپ کووڈ کے مریض سے بچتے تھے، نہ اس کی مجلس میں بیٹھیں، نہ کسی گمراہ بدعقیدہ بد مذہب کی آپ تقریر سنیں، نہ کسی گمراہ بد مذہب بد عقیدہ کی آپ کتاب پڑھیں، بلکہ کچھ لوگوں میں یہ بھی ایک خبت پیدا ہو جاتا ہے کہ جی سن کے دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی میں میں نے توراۃ کا ایک نسخہ کھولا، دیکھوں تو صحیح لکھا کیا ہے، توراۃ بھی آسمانی کتابوں میں سے، اگر اس میں تحریف کی گئی ہے تو کس طرح کی، اب کس حالت میں ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توراۃ دیکھ رہا ہوں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قرآن کے بعد بھی کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہے کہ تم توراۃ دیکھتے ہو؟ قرآن اللہ کا کلام تمہیں کافی ہے، اسے بند کر کے رکھ دو۔ جب فاروق اعظم جیسی شان کے مالک کو گمراہوں کی گمراہیوں سے بری ہوئی کتاب پڑھنے سے منع کر دیا گیا، جب بدعقیدوں کی بدعقیدگیاں دیکھنے سے آپ کو منع کیا گیا، تو ماں و شما کس حیثیت میں؟ آپ کو اللہ کا کلام کافی ہے، آپ کو رسول اللہ کا فرمان کافی ہے، آپ کو محدثین و مفسرین نے پورے اعتماد اور امانت کے ساتھ جو پیغام دین کا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا آپ تک پہنچایا ہے، جو علماء کی زبانی آپ سنتے ہیں وہ آپ سنا کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے، بدعقیدوں اور گمراہوں سے خود کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ویسے ہی محفوظ رکھیے جس طرح کینسر کے مریض کے ساتھ آپ نہیں بیٹھنے دیتے، جس طرح کووڈ کے مریض کو دور سے دیکھ کر آپ منہ پہ ماسک چڑھا لیتے تھے کہ یہ گمراہی ہمیں نہ لگ جائے، یہ بیماری نہ لگ جائے، تو گمراہوں سے بھی اسی طرح دور رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر قرآن کریم فرقان حمید کی اس حکم پر اہل سنت ہی واحد جماعت ہے جو سواد اعظم میں عمل کرتی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ اور ایک طبقہ وہ بھی ہے لوگوں کا جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ اسراف ہو رہا ہے، تو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، اپنی امت سے، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، دو چیزیں ذہن میں رکھ لو، یاد کر لو، پلے باندھ لو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے۔ اب گفتگو کو روک پر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل کون ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا فضل اس کی مخلوق پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت کون ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کے مخلوق پر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ تم پر فضل فرمائے، جب رحمت تمہیں عطا فرمائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، پھر منہ پر بارہ نہیں بجنے چاہیے، چہرہ کھل جانا چاہیے، اس رحمت اور اللہ کے فضل کو یاد کر کے تمہیں خوشی سے مسرور ہونا چاہیے، اور خوشی کے موقع پر گھروں کو روشن کر دیا جاتا ہے، ماتمیوں کی طرح اندھیرا نہیں کر دیا جاتا، کوئی خوبصورت لباس پہنا جاتا ہے،
منہ پر کالک مل کر ماتم نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو لوگ مسجدوں میں اندھیرا کر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی مسجدیں بنی کس لیے تھی؟ وہ تو بنی ہی تھیں حضور کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، پہلا حکم تو یہ دیا کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے، یہ پہلا حکم ہے اللہ کا۔ اور اظہار مسرت کے بعد فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اچھا، یہ انسانی فطرت ہے کہ خوشی کے اظہار کے وقت انسان جو عمل کرتا ہے اس میں مال تو خرچ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں پیسے کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ بھئی میں بڑا خوش ہوں، آج خوشی میں نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، صدقہ تو مال سے ہوگا۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ جی، کیا کرنا ہے جی؟ اس خوشی میں اپنے باقی خاندان کو شریک کرنا چاہتا ہوں تو ایک دعوت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی خاص رحمت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی آمد مبارک، آپ کے ملنے کے وقت اور اس زمانے کو یاد کر کے تم نے خوش ہونا ہے، اور اس خوشی میں جو تم خرچ کرو گے وہ خیر مما یجمعون، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مال سے کئی زیادہ بہتر ہے جسے تم نے جمع کر رکھا ہے۔ تو میلاد کے موقع پر اگر کچھ خرچ کرنا پڑے نا تو کسی کو اسراف لگتا ہے، لگے، وہ جو کہے نا اسراف ہو رہا ہے اسے کہو اپنا موبائل بیچ کے غریب کی مدد کر دے، خود ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ جو کہے کہ اسراف ہو رہا ہے اسے کہو یار گھر میں بڑی لمبی گاڑی پڑی ہے، وہاں سیلاب زدگان بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ایسا کرو وہ آپ بھی اور اپنے مولانا صاحب کو بھی بولو ویگو بیچ کے سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں، سارا جذبہ کار خیر جو ہے وہ دفن ہو جائے گا۔ یہ مصیبتیں انہیں نظر ہی تب آتی ہیں جب رسول اللہ کا ذکر، اب دیکھیے تو صحیح یار کیسا ایمان لوگوں کا۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب راجاؤں مہاراجاؤں اور نوابوں کا زمانہ تھا، 2 لوگوں میں ایک بدعقیدہ شخص اور ایک مسلمان عالم کے درمیان ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ وہ مسئلہ تھا مسئلہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نزاع کی کیفیت زیادہ بڑھی تو اس زمانے میں اس ریاست کا جو نواب تھا اس نے دونوں علماء کو، ایک اس عالم دین کو اور اس بدعقیدہ شخص کو بلایا اور کہا کہ لڑائی جھگڑا نہیں، آپ دونوں کو میں 15 دن دیتا ہوں، اس 15 دن کے اندر اپنے اپنے موقف پر دلائل تیار کریں، 15ویں دن میں آپ کو پنڈال لگا کر بٹھا دوں گا، فیصلہ میں کروں گا کہ کون حق پر ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے، اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے۔ اعلان کر دیا گیا جی فلاں دن ان کا مناظرہ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، جو دلائل کے زور سے اپنی بات منوائے گا وہی حق پر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 15 دن پورے ہو گئے، 15ویں دن جب سب بیٹھ گئے تو ان دونوں کے ایک بھی لفظ بولنے سے پہلے نواب صاحب اٹھے۔ نواب صاحب نے کہا کہ جی یہ شخص جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عطا سے غیب کا بھی علم عطا فرمایا ہے، وہ شخص اس ڈیبیٹ، اس مناظرے میں جیت گیا ہے اور یہی حق پر ہے۔ تو وہ بدعقیدہ شخص بڑا تلملایا۔ لوگوں نے بھی سوال کیا کہ جی ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی، آپ نے پہلے فیصلہ کر دیا۔ تو نواب صاحب کہنے لگے کہ ان 15 دنوں میں روز رات کو ان کے کمروں کے پاس جا کر ان کو دیکھتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے عجیب منظر دیکھے۔ ایک شخص کو دیکھا وہ قرآن کھولتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی آیت مل جائے جس سے رسول اللہ کی عظمت کی بات نکلے، حدیث کی کتاب میں تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث طیبہ مل جائے جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف میں نے ایک اور بدبخت کو دیکھا جو کہتا خود کو رسول اللہ کا امتی ہے، لیکن قرآن بھی اس نیت سے کھولتا تھا کہ کون سی آیت ہے جس سے میں کہوں نا 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 حضور کے پاس تو اس چیز کا علم نہیں ہے، فلاں چیز کا بھی پتہ نہیں، فلاں چیز کا بھی پتہ نہیں۔ تو جو اپنے نبی کی شان و عظمت کو کم کرنے کے لیے دلائل تلاش کرے وہ بندہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ حق پر ہمیشہ وہ ہوگا جو حضور کی عظمت کی بات کرے گا اور مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا اٹھائے گا۔ یہ تو مقدر ہے الحمدللہ اہل سنت کا کہ جن کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ، جن کا قائد میرا آقا، جن کی جھنڈیاں وہ عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے ہیں، اور جتنے بدعقیدہ میلاد پر بھونکتے ہیں ان سب کے مولویوں نے اپنے اپنے نام کے جھنڈے بنا رکھے۔ جلسے ان کے بھی ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں کرتے، وہ مولویوں کی بات کرتے ہیں، وہ سیاسی لیڈروں کی بات کرتے ہیں۔ اچھا وہاں کسی کو نہ شرک نظر آتا ہے، نہ بدعت نظر آتی ہے، نہ مرد و زن کا اختلاط نظر آتا ہے، نہ پیسے کا اسراف نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس سے اسلام کا کام نہیں ہو رہا نا۔ شیطان تو وہاں رکاوٹ پیدا کرے گا، وہاں
فطرہ ڈالے گا، عالم کفر اس کام کو روکنے کی کوشش کرے گا جو اصل میں اسلام کو ترویج دے رہا ہو اور اسلام کی سربلندی والا ہو۔ تو پورے اعتماد کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار آپ اس انداز سے کریں کہ رسول اللہ کا ذکر ہر گھر میں ہونا چاہیے، آپ کی گلی سجی ہونی چاہیے، آپ کے عمل سے پتہ لگے آپ خوش ہیں، اور ہر گھر کے اوپر رسول اللہ کی عظمت کا جھنڈا لگا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے یار لوگ عمران خان کا، زرداری کا، نواز شریف کا جھنڈا لگاتے ہوئے نہیں شرماتے، سینہ چوڑا کر کے لگاتے ہیں، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے اظہار کے لیے جھنڈا لگاتے ہوئے شرماتے ہیں؟ افسوس کی بات نہیں، ہر سنی کے گھر پر مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ اور حضور کا ذکر اگر آپ کوئی بڑی محفل نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حالات و واقعات، میلاد مصطفیٰ کے نام سے بے شمار کتابیں علماء اہل سنت کی مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ کوئی بھی کتاب لیجئے، اسے پڑھیے۔ اور اس سے بھی بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ محافل میلاد مصطفیٰ جو اہل سنت کے علماء کی منعقد ہوتی ہیں، جہاں علماء کے خطابات ہوتے ہیں، خود بشمول اپنے گھر کے اہل خانہ کے بچوں کے سب کو لے کر ان محافل کا انتظام کیجئے، ان میں شرکت کیجئے، تاکہ آپ کو قرآن و سنت سے دلائل کا بھی پتہ لگے اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں بھی آپ شریک ہوں، اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے کامیابی اور نجات کا ایسے ذریعہ بھی بنائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔